آج کا خداوند کا کلام ہے یعقوب کا عام خط، اس کا دوسرا باب، اس کی 5ویں آیت۔ اے میرے پیارے بھائیوں سنو، کیا خدا نے اس جہان کے غریبوں کو ایمان میں دولت مند اور اس بادشاہی کے وارث ہونے کے لیے برگزیدہ نہیں کیا جس کا اس نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے؟ آمین۔ خداوند کا شکر ہے۔ ہم اس پوری آیت کو نہیں دیکھیں گے، جو لفظ لکھا ہوا ہے ایمان میں دولت مند، ہم اس کو خداوند کے روح القدس سے سیکھیں گے کہ ایمان جو ہے وہ ایک دولت ہے جو خدا کی طرف سے، وہ کیسی دولت ہے اور ہم نے اس دولت کو کیسے محفوظ رکھنا ہے، اور جو دولت ہوتی ہے وہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دولت کیا ہے۔ پہلے تو ہم دنیاوی چیزوں سے دیکھیں گے کہ پرانے زمانے میں دولت جو تھی وہ روپے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے، سونا چاندی اور بھیڑ بکریاں مویشی اور ان کا جو درخت تھے، پھل تھے، ان کے باغات تھے، وہی ان کی دولت تھی۔ یعنی جو چیزیں ان کو درکار تھیں، جو ان کو زندگی گزارنے کے لیے چاہیے ہوتی تھیں، وہ ان کے پاس موجود ہوتی تھیں اور وہ ان کو کھا لیتے تھے اور اپنا گزارا کرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، وہی ان کی چیزیں ان کی دولت ہوا کرتی تھیں۔ آج کل جب جیسے جیسے دنیا بڑی اور دنیا ایڈوانس ہوتی گئی تو ہم اب روپے پیسے پر آ گئے ہیں کہ ہم لوگ روپیہ اپنے بینکوں میں رکھتے ہیں، اور روپیہ جتنا ہمارے پاس ہوتا ہے اس سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اتنے دولت مند ہیں۔ یعنی جتنے بھی وسائل ہم آرام سے اپنی زندگی میں حاصل کر سکتے ہیں اتنے دولت مند ہم ہیں، اور جتنے اگر ہم اپنے وسائل پورے نہیں کر سکتے ہم اتنے دولت مند نہیں، بلکہ ہمارے پاس کمی ہے، ہم غریب ہیں۔ اب یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان میں دولت، اس کا مطلب ہے ایمان میں دولت مند۔ ہماری زندگی کے لیے ہم نے جسمانی طور پر بھی دیکھا کہ ہمیں روپے پیسے اور چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جس کو ہم اپنی دولت اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جس کے پاس جتنا زیادہ ہوتا ہے وہ اتنی باکثرت اچھی زندگی گزارتا ہے، اور جس کے پاس کمی ہوتی ہے وہ اچھی زندگی نہیں گزارتا اور وہ اتنی لیوش اور اچھی زندگی نہیں گزارتا۔ اور جن کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ بآسانی اپنی ہر ضرورت کو پورا کر لیتے ہیں۔ ہم یہ جسمانی طور پہ ہم نے دولت کو دیکھا کہ دولت یہ چیز ہے۔ روحانی طور پر اب خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں یعقوب کے وسیلہ سے ہمیں بتا رہا ہے کہ روحانی طور پر ہماری جو دولت ہے وہ ہمارا ایمان ہے۔ وہ ہم نے ایمان جو ہے وہ ہمیں خدا کے، جیسے دنیا کی دولت ہمیں ہر طرح کے وسائل اور کثرت کی زندگی دے دیتا ہے زمین پر، اور ہم جو چاہتے ہیں وہ حاصل کر لیتے ہیں، جو چاہتے ہیں ہم ان کو مطلب استعمال میں لے آتے ہیں اور اس سے خرید و فروخت کر لیتے ہیں اور خرید لیتے ہیں، اور اپنی ضروریات زندگی کو باکثرت ہم اس کو حاصل کر لیتے ہیں اور خرید لیتے ہیں، اور ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ اسی طرح روحانی طور پر ہماری جو دولت ہے وہ ہے ہمارا ایمان۔ اگر ہمیں خدا سے کچھ بھی چاہیے اور ہماری روح میں یا خدا کے تعلق کے ساتھ، ہم جو خدا کے ساتھ تعلق یسوع مسیح کے وسیلہ سے بناتے ہیں، جو ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس ایمان کو اپنے اندر رکھتے ہیں، اور اس ایمان کے وسیلہ سے جو ہم یسوع مسیح پر رکھتے ہیں، ہم خدا باپ سے کچھ بھی لے لیتے ہیں، باکثرت ہماری روح کی ضرورتیں پوری ہوتی رہتی ہیں۔ اب خدا جو ہے وہ روح ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو روح ہے وہ باکثرت ہو اور اس کے اندر پھل لگے ہوں۔ اب یہ والی جو دولت ہے یہ خدا کو نظر آتی ہے، کیونکہ خدا روح ہے، اور خدا نے ہماری زندگی میں ہماری روح کو دیکھنا ہے کہ ہماری روح کتنی زیادہ دولت مند ہے۔ کیا ہمارا ایمان جو ہماری دولت ہے اتنا زیادہ بڑا ہے، اتنا زیادہ بڑا ہے کہ ہماری روح کی ہر ضرورت پورا کر رہا ہے؟ یا جو تعلق ہمیں خدا کے ساتھ جتنا گہرا رکھنا چاہیے، کیا ہمارا ایمان اتنا زیادہ، یعنی ہمارے ایمان کی دولت اتنی زیادہ، اتنی بڑی، اتنی گہری ہے کہ ہم جب خدا کے حضور آئیں تو خدا آسمان کو ہمارے واسطے کھول دیں؟
کہ ہماری ہر ضرورت جو خدا نے پوری کرنی ہے وہ خدا پوری کرے۔ اب ہماری دولت جو ہے وہ تھوڑی بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی ہمارا ایمان تھوڑا بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دولت ایمان کی ہمیں خدا کے تھوڑے قریب لے کے جائے گا، اور خدا کی برکات جو ہے آسمان سے روحانی طور پر اور جسمانی طور پر تھوڑی نازل ہوں گی۔ اگر ہماری دولت جو ہے روحانی طور پر ایمان کی زیادہ ہے تو خدا اپنا آسمان روحانی اور جسمانی طور پر زیادہ باکثرت ہمارے لیے کھول دیں گے۔ اس کا مطلب ہے ہم ایمان کے زیادہ دولت مند ہوئے، اور اگر ہمارا ایمان تھوڑا ہے تو اس کا مطلب ہے ایمان کے ہم تھوڑے دولت مند ہوئے، یعنی ہم غریب ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنی دولت کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں اور کس طرح سے حاصل کرتے ہیں، یا کس طرح سے اس کو بڑھاتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان ہی ہے جس کے وسیلہ سے خدا ہمیں پسند کرتے ہیں۔ خدا صرف ایمان ہی ہے جو خداوند چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایمان ہو۔ وہ ایمان خدا ہماری روح میں، دل میں، ذہن میں، ہمارے جسم میں، ہمارے چال چلن میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے خدا پسند کرتے ہیں۔ جو لوگ اس زمین پر جسمانی ہے اور ان کے پاس بہت دولت ہے، جسمانی روپیہ پیسہ ہے، بھیڑ بکریاں ہیں، یا ان کے بہت بڑے بڑے بزنس ہیں، ان کے فارم ہاؤس ہیں، اور ان کی گولڈ کی جولری شاپس ہیں، اور یا بہت بڑا بزنس ہے، کچھ بھی وہ کام کرتے ہیں، اور وہ بہت امیر ہیں لیکن جسمانی ہیں، دولت مند ہیں پر جسمانی ہیں، مگر خدا کی نظر ان پر نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر ہمیں دولت مند وہ کہا گیا ہے کہ جو ایمان جس کے پاس ہے، جس کا یسوع مسیح پر ایمان ہے، وہ دولت مند ہے۔ خدا کی نظر میں ہم وہ شخص جو بہت دنیاوی روپیہ پیسہ اپنے پاس رکھتا ہے، اس کے پاس بینک بیلنس ہے، وہ خدا کی نظر میں دولت مند نہیں ہے۔ دولت مند وہ ہے خدا کی نظر میں جس کے پاس ایمان ہے۔ اور آگے میں نے یہ بتایا کہ ایمان کمزور ہوگا تو کم دولت مند، ایمان زیادہ ہوگا تو زیادہ دولت مند، ایمان بالکل نہیں ہوگا یا تھوڑا سا ہوگا تو وہ ایمان کا غریب ہے۔ اب ہم نے اس دولت کو دیکھ لیا کہ دولت کیا ہے، جسمانی بھی اور روحانی بھی، اور خدا کی نظر میں کون سی دولت ہے جو کام آئے گی ہم عدالت والے دن بھی اور اس زمین پر بھی۔ ہم اس دولت کو اور زیادہ سیکھیں گے اس جسمانی زندگی سے کہ جو دولت ہوتی ہے جس شخص کے پاس بھی ہو، روپے پیسے میں ہو یا زیورات میں ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کو محفوظ جگہ پہ رکھتے ہیں، ہم تالے میں رکھتے ہیں۔ جتنا بھی زیور ہوگا، چھوٹی سے چھوٹی بھی چیز ہوگی جو قیمتی ہوگی، جولری ہوگی، ہم کیا کرتے ہیں، یا ہمارے پراپرٹی کے کاغذ ہوں یا جو کوئی بھی مہنگی چیز ہوگی، تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں، لاکر میں رکھتے ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں تاکہ چوری نہ ہو جائے، گم نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب ہمارے ذہن میں یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنی دولت کی حفاظت کرنی ہے، ہم اس کو محفوظ رکھتے ہیں اور اپنی دولت کی حفاظت خوب کرتے ہیں۔ یا پھر ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ چوری نہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، بینک میں اپنی جولری یا اپنا جو ہے روپیہ پیسہ بینک میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ہم اپنا روپیہ پیسہ بینک میں ڈال دیتے ہیں، اپنا بینک بیلنس اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ محفوظ رہے اور کوئی چوری اس کو نہ کر سکے، اور وہ پیسہ مطلب جب بھی ہمیں جتنی ضرورت ہے اتنا نکالیں تاکہ وہ پیسہ محفوظ رہے۔ اس کا مطلب ہے ہم اپنی دولت کو محفوظ کرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے لگاتے ہیں، اور اس کو دولت کو محفوظ رکھنا اور پروٹیکشن دینا ہمارا ذہن میں ہمارے ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو بچانا ہے، کہیں ہماری دولت، ہماری محنت ضائع نہ ہو جائے۔ ہم دنیاوی اور جسمانی طور پہ اپنی دولت کو اتنا زیادہ محفوظ رکھتے ہیں اور ایسی جگہ چھپاتے ہیں اور ایسی جگہ رکھنا پسند کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ محفوظ رہے۔ اب یہ جسمانی طور پر ہم اپنی دولت کی اتنی زیادہ حفاظت کرتے ہیں، لیکن ہم یہاں پر جو دیکھتے ہیں کہ خدا کی نظر میں دولت مند کون ہے، جو ایماندار ہے، جو خدا پر ایمان رکھتا ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ اور ہم نے اپنی اس دولت کو، جسمانی دولت کو تو ہم نے لاکر میں اور محفوظ جگہوں پہ رکھ لیا اور سنبھال لیا، جس کا ہمیں کوئی فائدہ زمین پر اور نہ ہی آسمان پر ہوگا۔ اور اگر زمین پر ہوتا ہے تو وہ وقتی ہوتا ہے، لیکن اگر خداوند اس کو
لے لیں اور برکت کو ختم کر دیں تو بھی آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم جس کا ہمیں فائدہ، اور خداوند کہہ رہے ہیں کہ ایمان کے بغیر مجھے پسند آنا ناممکن ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں خدا کو اپنا آپ اس طرح سے دکھانا ہے، اپنے ایمان کو خدا کو ایسے دکھانا ہے کہ خداوند کی نظر میں ہم مقبول ٹھہریں، ہماری عزت ہو، ہماری قدر ہو، اور خدا ہمیں پسند کریں، کیونکہ ساری قوت، ساری قدرت، ساری کائنات، ایک ایک چیز، ایک ایک ذرے کے مالک خداوند ہیں، خدا باپ ہیں۔ اگر ہم ان کو خوش کریں گے، ان کی نظر میں مقبول ٹھہریں گے، تو زمین اور آسمان دونوں پر ہم باکثرت برکت حاصل کریں گے۔ تو یہ بے وقوفی ہے کہ ہم دنیا کی دولت پر نظر کر کے اس جسمانی دولت کو محفوظ کر کے بیٹھے ہیں، لیکن جس حقیقی سچی دولت کا فائدہ ہمیں خدا سے پہنچنا ہے، وہ ہمارا ایمان ہے، ہم اس کی حفاظت نہیں کرتے۔ ہم جیسے کہ جسمانی طور پر دولت کی حفاظت کر رہے ہیں، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے روحانی طور پر اپنے ایمان کی کس طرح سے حفاظت کرنی ہے۔ ہم اسی خط میں، یعقوب کے عام خط، اس کے دوسرے باب میں اس کی 14ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے، اے میرے بھائیو، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ جب آپ کا ایمان آپ کو نجات ہی نہیں دے رہا، جب آپ کا ایمان آپ کو فائدہ ہی نہیں دے رہا، اس کا مطلب یہ ایمان جو ہے یہ آپ کی غربت ہے، یہ آپ کی دولت نہیں ہے۔ ایسا ایمان آپ کو خدا کی نظر میں دولت مند نہیں بنائے گا۔ ہماری دولت کیا ہے؟ ہمارا ایمان۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے اس ایمان کو، اپنی اس دولت کو، ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ خدا باپ نے جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم پر فضل کر دیا ہے، جو نظر ہم پر کر دی ہے، جو کرم ہم پر کر دیا ہے، جو بھلائی ہم پر کر دی ہے، جو اپنا شفقت والا ہاتھ ابدیت کے لیے ہم پر رکھ دیا ہے، ہم اس نجات کو، اس ایمان کو اپنے ہاتھ سے آرام سے اس زندگی کے مصروفیات میں بہتے جانا پسند کرتے ہیں، اور وہ ہم بہتے جاتے ہیں اور اس کو ضائع کرتے جاتے ہیں۔ اگر ہمارا ایمان ہمیں دولت مند خدا کی نظر میں نہیں بنا رہا، یا ہمارا ایمان خدا کی نظر میں ہمیں مقبول نہیں ٹھہرا رہا، یا ہمارا ایمان ہمیں نجات نہیں دے رہا، تو ایسے ایمان کا کیا فائدہ؟ ایسے ہم تو اس کا مطلب اب دولت مند نہیں ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ ہم مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ اس کا مطلب ہے ہمیں اس کا تبھی فائدہ ہوگا، اس ایمان کا، جب ہم اس ایمان کے ساتھ جو خدا کی تعلیم ہے، جو خدا ہم سے کہتے ہیں، ہم اس میں عمل ڈالیں۔ ہم اپنے ایمان کو کس طرح سے محفوظ کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے ایمان کو، جیسے ہم دنیا کی چیزوں کو، روپے پیسے کو اور سونا چاندی کو محفوظ کرتے ہیں، ہم اس طرح سے اپنے ایمان کو محفوظ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم ایمان کے ساتھ، عمل کے ساتھ اس کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ جتنا ہم عمل کریں گے، جتنی ہم محنت کریں گے، جتنا ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے جائیں گے، خدا کا کلام پڑھیں گے، اس پر اپنے آپ کو قابو میں رکھ کے اس کلام پر، اس آیت پر عمل کرتے رہیں گے، تو ہم اتنا ایمان کو محفوظ رکھیں گے۔ دنیا کی تو ہمیں بہت فکر ہے، دنیا کی چیزوں کی، کپڑوں کی، پیسوں کی، سونے چاندی کی، گاڑی کی۔ ہم جب گاڑی اندر اپنے گھر میں پارک کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تالے لگاتے ہیں، گیٹ کو تالا لگاتے ہیں تاکہ اس کو کوئی چرا نہ لے جائے، لیکن اپنے ایمان کو بہت جلد چرانے کا شیطان کو موقع دے دیتے کہ ہاں تم چوری کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم عمل کا تالا نہیں لگاتے، ہم خدا کے کلام پر عمل کرنے کا تالا نہیں لگاتے۔ ہم بآسانی جب بھی ہمارا دل کرتا ہے ہم گناہ کر لیتے ہیں، بآسانی آرام سے شیطان ہمیں کہیں بھی ورگلاتا ہے، نشے پہ لگاتا ہے، سگریٹ پہ لگاتا ہے، شراب پہ لگاتا ہے، کسی بھی گناہ پہ لگاتا ہے، زناکاری پہ لگاتا ہے، جادو پہ لگاتا ہے، تو ہم بآسانی اپنے آرام کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، ہم بآسانی اپنی چیز کو، اپنے ایمان کو دے ڈالتے ہیں، ہم اس کی حفاظت نہیں کرتے۔ لیکن سونا چاندی ہو تو ہم کیسے بار بار کئی دفعہ اس کو چیک کرتے ہیں، اندر ہی ہے،
بار بار دیکھتے ہیں اندر ہی ہے، محفوظ ہے. ہم بینک میں رکھوا رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہمیں اتنی فکر ہے اس کی. کیا ہمیں ایمان کی فکر نہیں؟ ہمیں جس سے ہم خدا کے حضور دولت مند ٹھہر جائیں گے. ہمیں خدا کے حضور دولت مند ٹھہرنے کی قدر نہیں محسوس ہو رہی. ہم اس زمین پر جسمانی طور پر دولت مند بننے کے لیے بہت فکر مند اور بہت زیادہ احتیاط سے چلتے ہیں. اپنی پراپرٹی کو ہم اپنے نام کر کے اس کو بھی تالے میں رکھتے ہیں تاکہ یہ ہم سے کھو نہ جائے، کوئی اپنے نام نہ کروا لے. اس دولت کی ہمیں کتنی زیادہ پرواہ اور کتنی زیادہ فکر ہے. اگر ہمیں خدا کے اس کلام کے بارے میں معلوم ہو کہ ہم نے ایمان کی اس دولت کو اپنے اندر محفوظ رکھنا ہے اور اپنی روح کو تالا لگا کے رکھنا ہے، اپنے دل کو تالا لگا کے رکھنا ہے، اپنی سوچوں کو تالا لگا کے رکھنا ہے، اپنی چال چلن کو بھی تالا لگا کے رکھنا ہے تاکہ شیطان آ کے اس کو چوری نہ کر جائے. لیکن جہاں ہمیں موقع ملتا ہے ہم فوراً اپنی آنکھیں کھول کر گناہ اور بدی کو دیکھتے ہیں، زناکاری سے باز نہیں آتے. اور ہم دنیا کی چیزیں، گاڑی اور جتنے بھی شاپنگ مالز ہیں اور چیزیں ہیں، ہم آنکھیں کھول کھول کے ان کو دیکھتے رہتے ہیں. گاڑی کی تعریفیں اپنے منہ سے کرتے رہتے ہیں اور انہی چیزوں میں، اور لکھا ہوا ہے کہ جو دنیا کی دوستی ہے وہ خدا کی دشمنی ہے. ہم دنیا کی چیزیں آنکھیں کھول کھول کے پھاڑ پھاڑ کے ہم دیکھتے جاتے ہیں کہ یہ بھی دیکھ لیں، وہ بھی دیکھ لیں. دنیا کی چمک اور خواہشیں ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں جب ہم یہ دنیاوی کام کرتے ہیں اور دنیاوی خواہشیں اپنے اندر آنے دیتے ہیں اپنی آنکھوں کے ذریعے سے، تو ہم کیا کرتے ہیں بآسانی اپنے دل کا جو تالا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کھول دیتے ہیں اور شیطان کو کہتے ہیں تو ہمارے اندر آ. اور ہم اپنے ایمان کو محفوظ نہیں رکھتے. ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے. ہم وہ ایمان جو خدا نے ہمیں بخش دیا ہے، وہ فضل جو خدا نے ہم پر کر دیا ہے، ہم اس کو بآسانی چوری ہونے دیتے ہیں. جب ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم فوراً غصہ کر لیتے ہیں چھوٹی سی چیز پر جس کی کوئی قدر نہیں ہے. 10 روپے کے پیچھے چند سیکنڈ یا چند منٹوں پہ آپ لیٹ ہو رہے ہو کہیں سے، آپ اس پہ غصہ، گناہ، لڑائیاں، جھگڑے سڑک پہ بھی ہوتے ہیں، گھروں میں بھی ہوتے ہیں. اس کا ہم چھوٹی سی چھوٹی بات پہ بھی بآسانی اپنا ذہن کھول دیتے ہیں، اپنا تالا ذہن کا اور روح کا کھول دیتے ہیں کہ شیطان ہمارے اندر آ جائے اور ہمارا ایمان جو ہے وہ چوری کر کے لے جائے. اس کا مطلب جسمانی سونے چاندی کی تو ہمیں فکر ہے، جسمانی روپے پیسے کی تو ہمیں بہت فکر ہے کہ ہم اس کی احتیاط کرتے ہیں. لیکن ہمیں وہ دولت جو خدا آسمان سے ہمارے لیے بھیجتے ہیں، ہمیں اس کی کوئی فکر، ہم اس کی حفاظت نہیں کرتے. ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں، ہم اس کو پیار، اس ایمان کو پیار نہیں کرتے. ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی فکر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہو تو ہم اپنے کانوں کو بھی تالا لگا کے رکھیں. ہم کیا کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھا ہوا ہے اور ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ جو یسوع مسیح کے منہ سے تعلیم نکلی ہے ہم اس پر بھی عمل کریں. کیونکہ یسوع مسیح کی تعلیم یہ ہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. یسوع مسیح نے زمین پر آ کے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھایا تاکہ ہمیں گناہ سے، موت سے رہائی اور نجات دیں. اور لکھا ہے جا پھر گناہ نہ کرنا. اس کا مطلب ہے خداوند کا فضل ہی یہ ہے کہ ہم توبہ کریں. یہ ہمارا ایمان ہے کہ جا پھر گناہ نہ کریں، یہ ہمارا عمل ہے. ہم اپنے ایمان کو اور کس طرح سے محفوظ رکھ سکتے ہیں کہ جو ایمان ہم خداوند یسوع مسیح پر رکھتے ہیں کہ ہاں خداوند یسوع مسیح نے ہمارے گناہ اوپر لے لیے اور اب ہم نجات پا چکے ہیں. تو آپ نجات تو تب پائی نا جب آپ نے اس ایمان پر عمل یہ کیا کہ دوبارہ پھر گناہ نہیں کیا اور خداوند یسوع مسیح کو مصلوب نہیں کر رہے اپنے اندر. ہم نے جو ہمارا ایمان ہے کہ وہ توبہ ہم کرتے ہیں. یسوع مسیح ہمارے خداوند ہیں، وہ ہماری پاکیزگی چاہتے ہیں. وہ پاک ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روحیں جو ہیں وہ پاک ہو جائیں. وہ اپنے خون سے ہماری روح کو پاک کرتے ہیں، دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں.
اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم پھر سے نہ کریں. اس کا اندر پھر کا مطلب ہے آگے ہم عمل کر کے اپنی روح کو دوبارہ سے داغدار نہ کریں. یہ ہمارا عمل ہو گیا. ہم ایمان اور عمل کو سمجھ نہیں پاتے کہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کیا ہے. جب ہم عمل کریں گے تو وہ ایمان جو ہم نے مسیح یسوع پر رکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ہمیں پاک کر دیا، وہ محفوظ نہیں رہتا. وہ محفوظ نہیں رہتا. جب آپ عمل کرو گے، جب ہم اس بات پر عمل کرتے رہیں گے کہ ہاں ہم نے دوبارہ گناہ نہیں کرنا، خدا کی مرضی یہی ہے کہ ہم کیا بنیں؟ پاک بنیں. خدا کیا چاہتے ہیں کہ ہم پاک بنیں، ہم پاک رہیں، کیونکہ خدا پاک ہے، اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا. ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ہے ہمارا ایمان. لیکن ہمارا ایمان ہم اپنے اندر محفوظ نہیں رکھتے، کیونکہ جب پاکیزگی ہے ہم اس کو ہی قائم نہیں رکھتے. ہم اپنے آپ کو یسوع مسیح کے خون سے دھلوا کر اس کے بعد پھر گناہ کر کے یعنی عمل نہیں کرتے، اور پھر اپنے آپ کو احتیاط سے دنیا کی اس مصروفیات میں اور اس دنیا کے چال چلن میں احتیاط سے نہ چل کر ہم دوبارہ سے اپنی روح پر وہی داغ لگا دیتے. تو یسوع مسیح کا ہمارے لیے جان دینا کوئی فائدہ مند نہیں ہے. ہمارا یہ جو ہے یہ ایمان ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. جب ہم اس پر عمل کریں گے تو ہمارا جو ایمان ہے وہ محفوظ رہے گا، زندہ رہے گا. اور جب وہ ایمان محفوظ رہے گا، زندہ رہے گا، تو جتنا جتنا آپ نے عمل کیا ہوگا اتنا اتنا ایمان اتنے ایمان میں آپ دولت مند زیادہ بنتے جاؤ گے. اگر آپ تھوڑا عمل کرو گے آپ زیادہ دولت مند نہیں ہوگے، بلکہ آپ تھوڑے دولت مند ہوگے. اور زیادہ گہرے میں اور زیادہ عمل کرتے جاؤ گے تو ہم لوگ ایمان میں زیادہ مضبوط، زندہ اور زیادہ دولت مند ہوں گے. اور پھر خداوند کہیں گے کہ مجھے تیرا ایمان جو ہے وہ مجھے پسند آیا. تو ہم تب دولت مند بنیں گے. ہم نے جس طرح سے جسمانی چیزوں کی پرواہ کر کے تالا لگاتے ہیں، ہم نے بھی ان تمام اپنی روح کے پھلوں کو تالا لگا کے رکھنا ہے. اپنے ذہن کو، اپنے دل کو، اپنے پورے جسم کو، اپنے تمام عادات کو قابو میں رکھ کے تالا لگانا ہے. اب یہ ایسا تالا نہیں ہے کہ ہمیں بازار سے ملے گا. یہ ہمارا وہ جوش ہے، غور کرنا ہے اور احتیاط کرنی ہے اور فکر میں رہنا ہے. یہ تالا ہے جو خدا چاہتے ہیں کہ ہم ہر وقت اپنے دل و دماغ میں رکھیں. جب ہم کلام سن لیتے ہیں، اور لکھا ہے نا کہ وہ کلام سنا اور شیطان اس کو آ کے لے گیا. جب ہم کلام سن لیتے ہیں تو فوراً ارادہ باندھ لو، یہ آپ نے تالا لگا دیا. جب آپ کے وہ وقت آئے کہ آپ کو اس کلام پر عمل کرنا ہے، کوئی دکھ تکلیف، کوئی آپ کو تھپڑ مارا ہے، کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، تب آپ نے احتیاط سے چلنا ہے تاکہ آپ سے گناہ نہ ہو. یہ احتیاط اس وقت آپ کا تالا ہے. اور جب آپ یہ ساری باتوں میں فکر رکھو گے کہ میں نے غلط نہیں کرنا، یہ بھی آپ کا تالا ہے. آپ اس جوش میں بڑھتے جاؤ اور ہر وقت جوش رکھو، یہ آپ کا تالا ہے. اگر آپ سے خدا کے کلام پر عمل نہیں ہو رہا تو آپ خدا سے زور مانگو، روح القدس کا. وہ روح القدس کا زور جو ہے وہ آپ کی روح کا تالا ہے کہ وہ آپ کی روح کو تالے میں رکھے گا، کہ وہ آپ کی روح سے گناہ ہونے نہیں دے گا، وہ آپ کو بچائے گا. جب ہم اپنے آپ کو دولت مند روحانی بنانا چاہتے ہیں، ایمان میں بنانا چاہتے ہیں، خدا کی نظر میں بنانا چاہتے ہیں، تو اگر یہ ساری احتیاطیں ہم کریں گے، محتاط رہیں گے، فکر میں رہیں گے، جوش میں رہیں گے، اور روح قدس کی ہر وقت دعا میں رہیں گے، روح میں رہیں گے، خدا کے کلام کی آیتیں آپ کے دل دماغ میں رہیں گی، خدا کی تعلیم آپ کے دل دماغ میں رہے گی. اگر یہ والے تالے آپ لگاؤ گے تو ہی آپ خداوند یسوع مسیح جو ہم سے چاہ رہے ہیں کہ ہم ایمان میں دولت مند بنیں تو ہی بن سکتے ہیں. ورنہ ہم غریب رہیں گے، اور اس غریب ایمان سے خدا کبھی بھی ہمیں نجات نہیں دیں گے. جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہے، کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ 14ویں آیت کا آخری حصہ میں پڑھ رہی ہوں کہ ایسا ایمان ہمیں نجات نہیں دے سکتا. اگر ہم صرف یسوع مسیح پر ایمان رکھ کے یہ سوچیں کہ یہ ہمارا ایمان،
جس کے ساتھ اعمال نہیں ہے، یہ ہمیں نجات دے دے گا، تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ہم ایمان کے دولت مند نہیں ہیں۔ ہم نے اپنے ایمان کی دولت کو محفوظ رکھنا ہے۔ یہ ایک ایسی بڑی دولت ہے جو آپ کو دنیا میں کہیں سے نہیں مل سکتی۔ آپ کو جتنی مرضی آپ نوکریاں کر لیں، جتنے مرضی آپ بڑی سے بڑی کمپنی میں کام کر لیں، آپ فیکٹریز کے مالک ہیں، آپ کے بڑے بڑے بزنس ہیں، یہ آپ کو دولت کہیں سے نہیں ملے گی۔ یہ خدا باپ کا فضل ہے جو ہم پر ہوا ہے۔ اس دولت کو اپنے ہاتھ سے آسانی سے جانے نہ دو۔ اپنے اعمال کے وسیلہ سے، آپ اپنے برے کاموں کے وسیلہ سے اپنی دولت کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دو۔ یہ ایسی دولت ہے جو زمین پر بھی آپ کے کام آئے گی اور آسمان پر عدالت والے دن بھی کام آئے گی۔ یہ کبھی مٹنے کی نہیں ہے، یہ دولت کبھی بھی خرچ نہیں ہوگی، یہ دولت بڑھتی جاتی ہے اور دولت محفوظ رہتی ہے۔ دنیا کی دولت آپ کے پاس جتنی ہوگی، آپ جیسے جیسے اسے خرچ کرو گے وہ ختم ہوتی جاتی ہے، لیکن یہ آسمان کی روحانی ایمان کی جو دولت ہے، آپ جیسے جیسے اسے خرچ کرو گے تو جتنی آپ نے کمائی ہوگی وہ بھی محفوظ رہے گی، اور جتنا آپ اس کو خرچ کرتے جاؤ گے یہ اور بڑھتی جائے گی۔ اس دولت کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دو۔ اور یہ دولت ایمان کی جو دولت ہے جو آپ کو دولت مند بناتی ہے، آپ اس میں دولت مند صرف تبھی بن سکتے ہیں جب آپ اس ایمان کے ساتھ اپنے اعمال خدا کے تعلیم کے مطابق چل کر خدا کو دکھائیں گے تو آپ دولت مند ہو۔ اس لیے زمین پر دولت مند بننے کی کوشش نہ کرو۔ آمین۔ خداوند کا شکر اس کلام کے لیے۔ ہاللیلویہ۔